اختیار پر سنانا چاہتا ہوں. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. بخاری شریف جلد اول کتاب الصیام باب اذا جامع فی رمضان صفحہ نمبر 259. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما لك قال وقعت ولا امراتي وانا صائم فقال هل تجد رقبة توثقها قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر قال اين السائل فقال انا يا رسول الله قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل اعلى افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فصحق النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اقيمه اهلك. زور سے بول تو سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. بالکل ادب سے بیٹھے, کوئی جائے گا نہیں ورنہ تو راہ ربانی کا حوصلہ پست ہو جائے گا. 3 بجے تقریر کا وقت نہیں ہوتا اور ایک تو کرسی بغیر ہاتھ والی ہے. اور بولو یقینی بات ہے بغیر ہاتھ والی کرسی ہوگی تو ڈگمگائے گا آدمی. لیکن آپ نے جیسی کرسی دیا ہے مجھے اسی پر تقریر کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیے, ہاتھی خریدنے سے پہلے ہاتھی کا مکان بنانا چاہیے. لیکن آپ لوگوں نے ہاتھی تو خرید لیا, مکان ہی نہیں بنایا ہے. جلسہ کرنے سے پہلے ہر چیز کا انتظام صحیح رکھیے. کون مہمان کس لیول کا ہے اور کون مولوی بولو کس لیول کا ہے, کس کی تقریر کب کرانی ہے. یاد رکھیے غلام ربانی کی تقریر قصہ کہانی نہیں. میں جب حدیث بولتا ہوں تو بڑے بڑے پیمانوں کے پسینے چھوٹتے ہیں اور ان کا بول و براز خشک ہو جاتا ہے. میری طرف دیکھیے, میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی, مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. مطلب سنیے, کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو بخاری کی. ارے بولو کس کی سنائی؟ بخاری. پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو 259. غلط ثابت کرنے پر منہ مانگا انعام. اب میں حدیث کا مطلب سنانے جا رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. اب سنیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک ایک شخص روتا ہوا حاضر ہوا, نبی سے کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ, یا اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. یا اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا. اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا. نبی نے جیسے سنا تو فرمایا مالک, کیا ہوا, کتنا بڑا گناہ کر لیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے, بیوی سے صحبت کر لیا, سنبند بنا لیا ہے, روزہ توڑ دیا. یہ اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ جیسے نبی نے سنا, دھیان سے سنو, صحیح سمجھو, جیسے نبی نے سنا تو فرمایا اگر تو نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے, بیوی سے صحبت کی ہے, تو اب تو کفارہ دینا ہوگا. کہا اللہ کے رسول کفارہ کیا؟ نبی نے فرمایا جاؤ مارکیٹ اور جا کر ایک غلام خریدو اور ایک غلام خرید کر آزاد کرو, تب تمہارا گناہ معاف ہوگا, تمہارا
سنا. ادھر دیکھیے زارو قطار رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں. یا اللہ کے رسول میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. جیسے نبی نے سنا تو نبی نے فرمایا چلو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو چلو 60 روزے رکھو, پائے در پائے 60 روزے رکھو, پلس ایک قضا 61. اگر کسی نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ ادھر دیکھیے کھا لیا یا پی لیا یا بیوی سے صحبت کر لی تو اسے 61 روزے رکھنے ہوں گے, 60 تو کفارہ کا اور ایک قضا, یعنی 61 روزے, وہ بھی پائے در پائے کنٹینیو. بیچ میں اگر اس نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ پھر توڑ دیا تو پھر 60 رکھنا پڑے گا. یہ ہے اسلام کا قانون. چچا کو جگائیے, 3 بجے بلوا رہے ہیں اور رکوع آپ کر رہے ہیں. 3 بجے غلام رحمانی کو بلوا کر کے آپ رکوع کر رہے ہو تو کیا تکلیف ہوگی. میری طرف دیکھیے, ادھر دیکھیے پیغمبر نے فرمایا ایسا کرو 60 روزے رکھو, یعنی 60 تو کفارہ اور ایک قضا, یعنی 61 روزے رکھو. جیسے کفارہ 60 روزے کا نام سنا اور رونے لگے. غور سے سنیے, رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ رمضان کا روزہ میں نبھا رہا ہوں, کسی طریقے سے ادا کر رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کے رسول اگر 60 روزے رکھوں گا تو میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے, مزدوری کرنے میں دقت ہوگی, بال بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پاؤں گا. یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزے بھی رکھ سکوں. جیسے نبی نے اتنا سنا, دھیان سے سنیے, بس ایک حدیث سنا رہا. جیسے نبی نے اتنا سنا تو فرمایا ایسا کرو چلو 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. چاہے ایک دن میں 60 کو کھلا دو, چاہے 60 کو, ارے بولو, ایک ایک کر کے کھلاؤ, یعنی 60 کو 60 مسکین کو ایک ساتھ کھلا دو یا ایک آدمی کو 60 دن کھلاؤ, 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جیسے 60 مسکینوں کا نام سنا اور رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں, میں مزدور آدمی ہوں, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بال بچوں کا انتظام کرنے میں دقتیں ہو رہی ہے. اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں. اب سنیے, جیسے نبی نے اتنا سنا تو سر جھکا لیا. ادھر دیکھو, جیسے نبی نے سنا تو سر جھکا لیا. جیسے سر جھکایا اچانک نبی کی بارگاہ میں ایک ٹکڑا کھجور آیا. یہ بخاری میں ہے ایک ٹکڑا, اور مسلم شریف میں بے آرقان 2 ٹوکڑا. بخاری شریف میں ایک ٹوکڑا اور مسلم شریف میں ہے 2 ٹوکڑا کھجور نبی کی بارگاہ میں آیا. آپ کو معلوم ہے, آپ لوگ تو ٹوکڑی بناتے ہیں, عرب میں ٹوکڑا جس سے کھجور ناپا جاتا تھا 10 کلو کا ٹوکڑا, 5 کلو کا ٹوکڑا, جلدی بولیے 15 کلو کا ٹوکڑا. تو جس ٹوکڑے میں کھجور لایا گیا, ادھر دیکھیے 2 ٹوکڑا, ایک ٹوکڑے میں 15 سانپ. کتنا تھا جلدی بولو, 15 سانپ. صاد الف عین, صاد الف عین, عربی میں سا کہتے ہیں 4 کلو 90 گرام کو. 4 کلو زور سے بولو, 90 گرام کو کیا بولتے ہیں؟ سا بولتے ہیں اپنے انڈیا میں. وہ 4 کلو 90 گرام, اسی لیے فطرہ نصف سا ہے. 2 کلو 45 گرام, 2 کلو 45 گرام نصف سا, تو فل سا کتنا ہوا
4 किलो 90 ग्राम, तो एक टोकरे में 15 साख खजूर, दूसरे टोकरे में 15 साख, यानी 30 साख खजूर था। इधर देखिए, जैसे नबी की बारगाह में 2 टोकरा खजूर आया, नबी ने उसको बुलाया, कहा इधर आओ, ये दोनों टोकरा खजूर लो और मदीने के गरीब मिस्कीनों को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। को खिला दो, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे गरीब मिस्कीन का नाम सुना तो नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? नबी ने फरमाया, हाँ, तुम अपने से ज्यादा गरीब को खिलाओ। इतना सुनना था। इधर देखिए, सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मा बैन लाबतैहा युरीदुल हर्रतैन अहलु बैतिल अफकरु मिन अहल बैती। कसम खुदा की, मदीना शहर में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, मदीना शहर में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमान मैं हूँ, मिस्कीन मैं हूँ, मेरे पास कोई चीज नहीं है। जैसे नबी ने इतना सुना, नबी ने मुस्कुराया, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया, नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, नबी ने अपने इख्तियार का इस्तेमाल किया। नबी ने फरमाया, मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, मगर आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा